جبریل علیہ السلام قرآن لے کر اترے تو فرشتوں کے سردار بنے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ سید الانبیاء بنے۔ قرآن امت محمدیہ پر اترا تو وہ دنیا کی بہترین امت بنی۔ قرآن رمضان میں اترا تو رمضان سب سے افضل مہینہ بنا۔ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو وہ بہترین رات بنی۔ قرآن جس انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ بہترین انسان بن جاتا ہے۔ قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے ہم نے بہترین بندوبست کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر روز رات کو پڑھی جانے والی تراویح کا خلاصہ ہر روز صبح نشر کریں گے تاکہ رمضان کی اصل روح تقوی کو حاصل کیا جا سکے۔ امید ہے کہ ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے میں آپ اپنے گھر والوں اور احباب کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یہ ویڈیوز اور ٹیکسٹ ان سے ضرور شیئر کیجیے۔ یہ 15 منٹ کا پروگرام دنیا اور آخرت کی کامیابی کا موجب ہوگا انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رمضان المبارک میں میری امت کو 5 انعامات سے نوازا گیا۔ پہلا انعام کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے۔ دوسرا انعام اس امت کے لیے کہ روزہ دار کے لیے فرشتے وقت سحر سے لے کر اور وقت افطار تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا انعام کہ شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ لوگ تو گناہ پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار کی آزادی تو دی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسلامک سوسائٹی کے اندر جو گناہ کا ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اچھائیاں ہمیں جو ہے وہ عروج پاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چوتھی جو خوشخبری دی گئی وہ یہ دی گئی کہ روزانہ جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سجاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اندر میرے محبوب بندے جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ اور 5واں جو انعام اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا وہ یہ کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی آخری شب میں تمام روزہ داروں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی بات ہو رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ کی بات ہے، جسے ہم عید کی چاند رات کہتے ہیں، کہ جہاں پر مزدور کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں اس کی اہمیت بتائی رمضان المبارک کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دینے تشریف لے جا رہے تھے اور ممبر پر جب چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا آپ نے، تو آپ نے کہا آمین۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے سیڑھی پر پیر رکھا تو پھر آپ نے کہا کہ آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے کہا کہ آمین، اور اس کے بعد خطبہ دیا، اتر گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے کہ جو پہلے نہیں دیکھی ہم نے، اور کوئی فرد بھی نظر ہمیں ایسا نہیں آیا کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھا اور کہا آمین، دوسری پر رکھا آپ نے کہا آمین، تیسری پر رکھا پھر کہا آمین۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بات ایسی ہے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو جبرائیل امین جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے کہا
کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسرے سینے پر پیر رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر جب میں نے پیر رکھا، پھر جبرائیل امین نے کہا کہ خاک آلود و ناک اس شخص کی تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ تو تصور میں لے کے آئیے کہ دعا کرنے والا کون؟ روح الامین، فرشتوں کا سردار، اور آمین کہنے والا کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ یہ بات جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اور میں وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسے مہینے میں ہمیں پہنچا رہا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی ہمیں جو ہے وہ بشارتیں دی ہیں، جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کی بشارتیں ہمیں دی ہیں۔ یہ ایک رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک مہمان مہینہ ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہمان کہ جس کے ہوتے ہوئے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہمان کہ جس کے ہوتے ہوئے شیطان کو ان زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہمان جس میں محبتوں کو عروج ملتا ہے، جس میں محبتیں عام ہوتی ہیں، ہر طرف جو ہے محبتیں بکھیری جا رہی ہوتی ہیں، جس میں نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، نہ کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ کوئی غریب۔ یہ ایک ایسا مہمان جس کی شبوں میں قرآن کی زبانی محبوب سے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، ہم کلام کا شرف حاصل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ جو مہینہ ہے، کیا اس کی شان و عظمت، اس کی تمام رحمتیں، اس کی تمام مغفرتیں یہ کیا سب کے لیے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ دیر پہلے ہی میں نے بات رکھی تھی کہ شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے گناہ تو ہو رہے ہوتے ہیں نا، کہ جو انسان کو اختیار کی آزادی رب نے دی ہے، اگر کوئی اپنے لیے پسند کر لیتا ہے کہ میں نافرمانی کے کام کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردستی پکڑ کر اس کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں لایا کرتا۔ تو لہذا اس کی شان و عظمت، رحمت، برکت وہ عام ہے، وہ بارش کی طرح ہے، وہ برس رہی ہے۔ لیکن اب یہ میرے اور آپ کے ظرف کی بات ہے، یہ ہر ایک کے ظرف کی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے اندر اپنے دامن میں وہ رحمتوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اب میں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جو اس مہینے کو پانے جا رہے ہیں۔ اب چند دنوں کی بات رہ گئی ہے کہ یہ مہمان آ کے ہم سے گلے لگ جائے گا۔ کیفیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں آنے کے لیے پچھلے سال اسی طرح ہماری درس و تدریس کی محفل ہو رہی تھی، اسی طرح قرآن کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، اسی طرح اور کئی چیزیں، اور کئی ہمارے چاہنے والے ہوں گے جو ہمارے درمیان موجود تھے، اور آج وہ ہمارے چاہنے والے، وہ ہمارے پیار کرنے والے، وہ ہماری محبت کرنے والے، وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اور کیا پتہ کہ میرا اور آپ کا یہ آخری رمضان ہو، آج جس طرح میں ان کی باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لوگ کل ہماری باتیں اس طرح کریں کہ ہاں کوئی تھا۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اس طرح سمیٹیں کہ جس طرح اس کا سمیٹنے کا حق ہے۔ اس رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہم نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ اس حدیث کے تحت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے لیے مغفرت نہ کرا سکا۔ تو لہذا میں اور آپ یہ مصمم ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں
تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے کہ اس رمضان المبارک کو میں اپنے لیے مغفرت والا مہینہ بناؤں گا۔ پہلا کام ہم اور آپ وہ نیت کر لیں کہ اس رمضان المبارک کو میں اپنے لیے مغفرت کا مہینہ بناؤں گا۔ اور نمبر 2، اس کے بعد دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اس پروردگار سے ٹوٹ کر گڑ گڑا کر اپنی نمازوں کے بعد تخلیے میں یہ سوچتے ہوئے، تصور باندھتے ہوئے میرے کے سامنے بیٹھا ہے میرے، وہ اس سے ہم دعا مانگ لیں۔ کیا دعا مانگ لیں؟ کیوں کہ کام اسی کا ہے، اسی کا کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے دعا مانگ لیں کہ یا رب تو مجھے آسانی پیدا فرما دے، یا رب مجھے اس مغفرت کی طرف جانے والا بنا دے، یا اللہ مجھے وہ توفیق عطا فرما دے کہ میں وہ کام کروں جو تیری مغفرت میرے لیے واجب ہو جائے۔ میں دعا کر لوں اپنے رب سے، اور اس کے بعد جو ایک مین کام کرنے کا، اہم کام کرنے کا، وہ یہ کہ آج کل میں اور آپ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹاک شوز آ رہے ہوتے ہیں، ادھر کی بات اور ادھر کی بات، کسی نے یہاں کی ماری ہو کسی نے وہاں کی، تو یہ عام ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اب تو ٹیلی ویژن پر کچھ گزشتہ 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ پورے سال ناچنے والے، گانے والے، وہ آ کر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں وہاں کر، اور کس ٹائم پہ سکھا رہے ہوتے ہیں؟ عین اس وقت کہ جب وقت افطار ہوتا ہے، عین اس وقت جب وقت سحر ہوتا ہے، عین اس وقت جب قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، وہ آ کر میرے اور آپ کے تمام اجر کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تہیہ کر لیں کہ اس رمضان کو اگر میں نے مغفرت والا مہینہ اپنے لیے بنانا ہے تو میں یہ سوشل میڈیاز پر اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کروں گا۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، اس پر صرف میں اتنا ٹائم دوں گا جو میرا ضروری ہوگا۔ کوئی میسیج پڑھا، میسیج کا جواب دے دیا، کوئی اہم چیز آئی وہ لے لی، اس کے علاوہ میں اس پر اپنے ٹائم کو برباد نہیں کروں گا۔ یہ تہیہ کر لیں تو انشاءاللہ العزیز۔ پھر ایک اور کام کریں، وہ یہ کہ ہم اپنے ٹائم کی منصوبہ بندی کریں، ٹائم پلاننگ کریں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، دفتر بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور کوئی کام ہم ایسا نہیں کرتے جو ٹائمنگ سے ہٹ کرو، ٹائم پلاننگ سے ہٹ کرو۔ جو لوگ مینجمنٹ پڑھنے والے ہیں، جو پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں پورا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ٹائم پلاننگ کا۔ تو لہٰذا میں اپنے وقت کی رمضان کے لیے ایک پوری ٹائم پلاننگ کر لوں کہ میں اپنے اوقات کو، ان 24 گھنٹوں کو میں کیسے گزاروں گا، کتنا وقت میں ذکر و اذکار میں لگاؤں گا، کتنا وقت میں ادائیگی نوافل میں لگاؤں گا، کتنا وقت میں آرام کروں گا، کتنا وقت میں اپنے کاروباری معاملات دیکھوں گا، میں دفتر کے معاملات دیکھوں گا۔ تو لہٰذا گویا کہ اپنے ٹائم کی پوری ایک منصوبہ بندی کریں اور اس منصوبہ بندی کے حساب سے چلیں، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رمضان کو بہتر انداز میں ہم وہ گزار سکیں گے۔ پھر ایک بڑا اہم کام کریں کہ ہم دیکھتے یہ کہ رمضان المبارک میں ہم بازار کے چکر لگاتے ہیں اور اپنا گھنٹے 2 گھنٹے اسی طرح جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی ٹائم ہوتا ہے ہمارا کچھ کر لینے والا، اس ٹائم کو ہم اپنا برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی عید کی اور دیگر خریداریاں جو کرنی ہے ہم نے، وہ رمضان آنے سے پہلے کر لیں تاکہ ان بازاروں کے چکر لگانے سے بچ سکیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جو جگہیں لگتی ہیں وہ یہ بازار ہیں۔ تو ان بازاروں میں فضول جانے سے اجتناب کریں۔ رمضان المبارک میں ان ساعتوں کو اچھے انداز میں استعمال کرنے کے لیے رمضان سے پہلے اپنے خریداری کے ہدف کو مکمل کر لیں۔ پھر ایک اور کام یہ کریں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، چونکہ اس مہینے میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے جتنے دن ہم نے گزارے، ہم اپنا ہر آدمی خود محتسب ہے، وہ خود بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ دیکھے کہ اس نے کہاں کون سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، کہاں ایسا ہو گیا جہاں اس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ تو لہٰذا وہ اللہ سبحانہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یاد رکھیے وہ رب جو ہے پلٹ آنے والے بندے کو وہ بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں
بنی اسرائیل پر قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، سارے لوگ جمع ہو گئے، جمع کر لیا سب کو انہوں نے، اور کوئی ہزاروں کی تعداد تھی، اور پھر سب نے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے تاکہ یہ قحط کی کیفیت ختم ہو۔ چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہو سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بارش اس وقت تک نہیں برساؤں گا، تمہارا جو مجمع تمہارے ساتھ ہے، تمہارے لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں، ان میں ایک فرد ایسا ہے کہ جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنے عرصے سے کر رہا ہے؟ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، لہٰذا میں جو ہے نا بارش نہیں برساؤں گا جب تک کہ وہ اس مجمع سے باہر نہ ہو جائے، تم جاؤ اور اعلان کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تو ہزاروں کی تعداد ہے، میں اگر آواز بھی دوں گا کتنے لوگوں تک پہنچے گی؟ کہا کہ تمہارا کام ہے جو ہے وہاں اعلان کرنا، ان تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر میں اعلان کیا کہ تمہارے اندر ایک فرد ایسا ہے کہ جو 40 سال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، لہذا یہ یہاں سے چلا جائے تاکہ جو بارش اور باقی لوگ سیراب ہوں۔ اب جو شخص تھا، جس کو پتا تھا اپنا کہ میں وہ ہوں، اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، تو اس نے سوچا شاید کوئی اور ہٹ جائے، کوئی اور نکل آئے، کہیں سے کوئی نہیں نکلا، تو اب اس کو بڑا وہ ہوا دل کے اندر کہ میں اگر نکل گیا یہ تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں۔ چنانچہ اس نے جو ہے نا رب کے حضور گڑگڑا کے معافی مانگی، یا اللہ ایک موقع دے دے، یا اللہ ایک موقع دے دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ میرے رب، بس مجھے ایک موقع دے، میری عزت کو بچا لے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ اب غور کرنے والی بات ہے، وہ رب موت دیکھے کس طرح پسند کرتا ہے کہ بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ، ابھی تو کوئی فرد نکلا بھی نہیں ہے یہاں سے، اور تیری بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی، تو کہا موسیٰ ہمیں پتہ ہے اب اس فرد نے ہم سے دوستی کر لی ہے، اب اس فرد نے ہم سے دوستی کر لی ہے، لہٰذا اور اس نے ہم سے جو ہے نا معافی مانگ لی ہے، ہم نے اس لیے جو ہے نا یہ اپنے 12 یہ تمہاری طرف بھیج دیا ہے۔ یہ کہا کہ اللہ اب تو اس فرد کا مجھے بتا دے کہ کون فرد ہے وہ، اب تو تیرا مقرب بندہ بن گیا وہ، تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ کون تھا۔ اب اللہ کا جواب سنیے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے معافی مانگے، گڑگڑا کر مانگے، وہ معاف کر دے گا۔ اللہ کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں موسیٰ، 40 سال تک اس نے میری نافرمانی کی، اور اس 40 سال کے اندر ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے بتایا ہو۔ ابھی اسی مجمع میں وہ موجود تھا، میں نے تجھے اس وقت نہیں بتایا کہ فلاں شخص کے پاس جا اور اس کو مجمع سے نکال دے، اب تو اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میں تجھے اس کی رسوائی کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو وہ رب تو اتنا چاہنے والا ہے، اتنا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو لہذا حقوق اللہ میں جو مجھ سے غلطی ہو گئی میں اس رب سے معافی مانگ لوں۔ اور حقوق العباد اگر کسی کے مجھ سے غضب ہو گئے تو یاد رکھیے وہ اختیار پھر اللہ کا نہیں، اللہ پھر وہ معاف نہیں کیا کرتا جب تک کہ اس فرد سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ تو لہذا اگر کسی بندے کا حق ہم سے مر گیا، کسی کی ہم نے غیبت کر دی، کسی کا تجسس کیا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کا مال غصب کیا، غیر اسی طرح کا کوئی بھی حق وہ آپ کو پتا، بہتر ہے آپ سے اچھا کسی کو نہیں پتا، اگر ایسا کیا ہے تو اس فرد کا وہ حق ادا کر دیں اگر کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو اس بھائی سے یا بہن سے، وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے دفتر میں بھی ہو سکتے ہیں، دکانوں پر بھی ہو سکتے ہیں، آس پڑوس میں بھی ہو سکتے ہیں، جان پہچان والوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سے جو ہے صدق کے دل سے معافی مانگ لیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میرے بھائی رمضان آ رہا ہے تم مجھے معاف کر دو۔ ایک کام ہم یہ کریں رمضان المبارک میں کہ رمضان چارٹ بنائیں۔ رمضان چارٹ کیسا کہ اس کے اندر 2 کھانے ہوں، ایک سائڈ پر وہ کام جو اللہ کی فرما برداری کے کام، اس کے حکم کے مطابق میں وہ کام کر رہا ہوں، اور دوسرا سائڈ آپ کا وہ خدا نخواستہ کہ اللہ کے حکم عدولی جہاں میں نے کی ہو وہ کالم بنایا، وہاں پر وہ لکھنے ہیں میں نے اور آپ نے۔
اچھا وہ جو چیز ہے نا وہ صرف آپ کی اور آپ کے اللہ کے درمیان رہے گی، کسی اور کے درمیان نہیں، کسی کو بتانی نہیں ہے آپ نے. جیسے میں نے کہا کہ انسان خود اپنا محتسب ہے، اس سے اچھا محتسب اس کا کوئی ہو نہیں سکتا، جس کا قرآن میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو بہت بہتر خود ہی جانتا ہے. تو لہٰذا اب اس میں آپ روز رات کو سونے سے پہلے وہ جو اللہ کے احکامات والا کالم ہے وہاں لکھنا شروع کر دیں. میں نے آج یہ کام کیے، نماز پڑھ لی، میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری کام کے اندر اپنے، میں آفس گیا، پورا ٹائم دے کے آیا، پورا کام کیا، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کی برائی نہیں کی، میں نے تہمت نہیں لگائی، غرض میں نے جھوٹ نہیں بولا، جس طرح کے کام ہے وہ سارے لکھ لیں. اور دوسرے کالم میں اس کے بعد جو وہ لکھنا شروع کریں کہ آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، آج میں نے اللہ کی یہاں نافرمانی کر دی، جس انداز کی بھی ہے وہ یہاں لکھ لیں. آپ اس کو خود دیکھیں، خود نمبرنگ دیں، ہر ایک ایک نمبر رکھ لیں، خود نمبرنگ کریں، خود دیکھیں کہ آپ کا پلڑا کون سا والا بھاری ہے. اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا پلڑا بھاری ہے یا اس کی حکم عدولی کرنے والا خدا نخواستہ پلڑا بھاری ہے. اگر اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بھاری ہے تو اس رب سے، اس رب کا شکر ادا کریں، اور جو نافرمانیاں ہو گئی اس کی معافی مانگ لیں. میں نے کہا نا کہ وہ معاف کر دے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ پڑھ رہا اس کی حکم عدولی والا بھاری ہے، وہ زیادہ ہے، تو گڑ گڑا کر استغفار کریں، توبہ کریں کہ یا رب آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. تو انشاءاللہ وہ آپ کو معاف کر دے گا، اور اگلا دن نئے عزم کے ساتھ، نئی نیت کے ساتھ، نئی دعا کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں. تو انشاءاللہ تو لہٰذا ایک چارٹ جو ہے نا وہ اپنا بنائیں. پھر تہجد جو عام زندگی میں، عام حالات میں مجھے اور آپ کو پڑھنا مشکل ہوتی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا تھا. یہ بڑا اہم پارٹ ہے، اور رمضان المبارک میں تو بہت آسان ہوتا ہے. سحری کے لیے میں نے اور آپ نے اٹھنا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے پہلے اگر ہم اٹھ جائیں، اور وہ جس کو ہم محبوب کہتے ہیں اپنا، جس سے چاہنے کے دعوے رکھتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے جس کے آگے جا کر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں تو یا اللہ کرتے ہیں، تو اس سے ذرا سی تھوڑی سی راز و نیاز کی باتیں کر لیں. اس وقت جب آپ مانگیں گے نا کچھ بھی، تو آپ یاد یہ رکھیے کہ وہ تیسرے آسمان پر آ جاتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو میں دوں، اور ایسے موقع پر وہ رد کسی کو نہیں کرتا. تو لہٰذا سحری سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت جو اللہ نے توفیق دیے وہ ادا کریں، اور گڑ گڑا کے جو ہے نا اس سے وہاں طلب کر لیں انشاءاللہ العزیز. لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ تھوڑا جلدی سو جائیں، ٹائم کو برباد نہ کریں. کہ جو بھائی کچھ ایسے ہیں لوگ ہمارے یہاں جو رات بھر بھی جا کر کام کرتے ہیں، اگر رات بھر جا کر کام کرنے والے اس میں سے ٹائم نکالیں، یقیناً سحری سے پہلے آ جاتے ہیں، تو وہ ٹائم 2 رکعت 4 رکعت جو وہاں پڑھ لیں. پھر ذکر الہی اور ذکر مسنونہ، ان کی جو ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے جاگتے ان کا ورد رہنا چاہیے. اس رب کی تعریف بیان کر، یہ زبان تر رہنی چاہیے اس کے ذکر سے، اس رب کے ذکر سے. تو یہ کوشش کریں کہ کوئی لمحہ میرا ایسا نہ گزرے رمضان کے اندر جو کہ اس کے ذکر سے خالی ہو. تو کوشش کرتے رہیں کہ، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ جو سنتیں جو مجھ سے چھوٹ گئی، جو کہ سالوں سے جس کا رخ میں نے نہیں کیا، وہ اشراق پڑھنے والی سنت ہے نا، وہ تحیۃ المسجد پڑھنے والی سنت، وہ تحیۃ الوضو والی سنت، یہ سنتیں ہیں نا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی. ان سنتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اب تو کیفیت ہماری ہے کہ نماز کی سنتیں بھی جو ہے نا وہ فرض بھی بڑی مشکل سے ہم پڑھ پاتے ہیں. یہ تو کوشش کریں کہ ان سنت کی جو سنتیں چھوٹ گئی ان کا دوبارہ سے اعادہ کریں، اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، وہ پڑھنے کا اہتمام کریں. کیوں کہ ایک نفل پڑھنے کا ثواب رمضان المبارک میں، ایک نفل ادا کرنے کا ثواب رمضان المبارک میں، وہ ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ان سنن کا اہتمام کریں. اس کے بعد جو اس میں ہوتی ہے نا عصر کی جو 4 سنتیں عصر سے پہلے کی، جس کا رواج تقریباً ختم ہو گیا، جو کہ غیر موقعہ کہلاتی ہیں، اس کے بارے میں کہیں میں پڑھ رہا تھا، ابو داؤد اور ترمذی نے اس حدیث کو ایسا حسن قرار دیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ دعا اس شخص کے لیے کون کر رہا ہے. پھر رمضان المبارک مواخات کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے. یہ جو مجھے اور آپ کو 16 گھنٹے 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے نا،
یہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو، مجھے اور آپ کو احساس ہو کہ میں صبح انواع و اقسام کے کھانے کھا لوں گا سحری کے اندر، میں شام جب افطار کرنے بیٹھوں گا تو میرے آگے دنیا زمانے کا خوان سجا ہوگا، کہیں پکوڑے رکھے ہوں گے تو کہیں سموسے رکھے ہوں گے تو کہیں فروٹ چاٹ رکھی ہوگی، لاٹ آف تھنگس میرے دسترخوان پہ پڑی ہوں گی. تو یہ 8-15-16 گھنٹے میں، لیکن اس دوران جو مجھے بھوک کی اور پیاس کی تکلیف ہوئی، اس کا تصور لے کر آئیں کہ جو میرے جسم کے دوسرے حصے ہیں، امت مسلمہ کے دوسرے لوگ ہیں، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو ترستے ہیں، جو 7 اور 8 اور 9 10 11 گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن کے فاقوں سے جو ہوتے ہیں، ان کا احساس کیجئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ میں رمضان میں کیسے ہوتے تھے؟ آپ جو ہے تیز چلتی ہوئی آندھی کے مانند ہو جایا کرتے تھے. لہذا کوشش کریں کہ کچھ لوگوں کو افطار کرا دیں. اس مہینے میں دیکھیں کوئی یتیم ہے، اس یتیم کی کفالت کریں، اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے میں اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں شامل کر دوں گا، اور اتنے ہی گناہ اس کے جو ہے میں معاف کر دوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو گارنٹی نہیں دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے 2 اشخاص کے، ایک جس کو اللہ نے ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں ان کی پرورش اس نے کر دی اور کوئی فرق نہیں کیا، اور دوسرا یتیم کو پالنے والے کہا کہ کل قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے. یہ 2 انگلیاں کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی اپنی. یہ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ تصور لے کر آئے کہ 2-3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو آ رہا تھا سعودی عرب کے اندر. سعودی شیخ ایک بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے سوال و جواب کی محفل لگی ہوئی تھی. ایک خاتون کا ٹیلی فون آتا ہے، غالباً صومالیہ سے تھا یا کہیں اور سے. اب وہ خاتون سوال کرتی ہے، یا شیخ یہ بتائیے کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں سحری کرنا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے سحری کی برکتیں گنوا دی، وہ بتا دی کہ کیسے کیسے. پھر کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ سحری کے اس کے روزہ اگر رکھا جائے تو افطار کرنا بھی ضروری ہے. انہوں نے افطار کے جناب علی جو وہ گنوا دی، انہوں نے برکاتیں اور ثواب اس کا اجر بتا دیا. کہا وہ بھی بہت ضروری ہے. کہا اچھا تو یا شیخ مجھے بتائیے اگر کسی کے پاس نہ تو سحری کرنے کے لیے کچھ ہو اور نہ افطار کرنے کے لیے کچھ ہو تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے؟ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے عزیزوں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، کئی لوگ ملیں گے آپ کو جو اس کرب سے گزر رہے ہوں گے، اور ان کے گھر پہ جا کے افطار دے آئیے. جو لوگ افطار دے رہے ہیں ان کو وہ امانت سپر کر دیجئے، ہے نا. تو دیکھیے پھر کیسے آپ کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سنت کو جاری کیجئے اور اس رمضان کو نئے انداز میں منائیے. آپ کا کوئی ایک دن ایسا نہ گزرے جس دن آپ نے کچھ انفاق فی سبیل اللہ نہ کیا. جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، چاہے وہ 1 روپیہ 1 مہینہ سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن سے تعلق کو مضبوط کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور وہ نیکیاں حاصل کیجئے جو 1 لفظ پڑھنے کے بدلے جو 10 مل رہی ہیں. قرآن کی تحفیظ کیجئے. اس کا بڑا اچھا نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ ان کے ساتھ نا ایک وہ کر لیں ایگریمنٹ کو، گروپ بنا اس طرح کا کہ بھئی ہم روز کی 1 آیت یاد کریں گے اور ایک دوسرے سے تذکیر کرتے رہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ جب رمضان مکمل ہوگا تو 30 آیات ہمیں الحمدللہ یاد ہو چکی ہوں گی، ہے نا. تو اس کا سلسلہ شروع کریں. کیوں کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنت عطا فرمائے گا نا تو وہ کہے گا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے نا اس کے حساب سے وہ درجات ملیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو جتنا زیادہ قرآن مجھے یاد ہوگا اتنا اوپر درجہ جو ہے مجھے وہ عطا فرمایا جائے گا. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا فہم حاصل کریں کہ دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھی جاتی سوائے اس کتاب کے. لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں جب بات سمجھ میں آئے گی تو پھر عمل کرنا آسان ہوگا. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا ہے جی کہ ان اللہ مع الصابرین کہ معنی کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو وہ عمل نہیں کروں گا جہاں مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سود حرام قرار کر دے دیا گیا تو میں کیسے اس سے رکوں گا.
رشوت منع کر دی گئی، میں کیسے اس سے رکوں گا؟ جھوٹ اچھی بات نہیں، میں کیسے اس سے رکوں گا؟ کیوں؟ مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو لہٰذا تلاوت کیجئے، یاد کیجئے، اس کا فہم حاصل کیجئے، اس کی درس و تدریس کیجئے، اور پھر جو بات میں خود سمجھا وہ دوسروں تک پہنچائیے۔ قرآن کی دعوت کو عام کیجئے، لوگوں کے پاس لے کے جائیے۔ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے راہ راست پر آئیں گے وہ سارا آپ کے اعمال میں لکھا جائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس سے بڑھ کر قرآن کی تنفیذ، کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو نافذ کرنا، اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اپنے گھروں میں نافذ کریں، اور اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان ساری چیزوں کے بعد ایک جو نقطے کے بعد میں آخر میں سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ سارے کام میں نے کر لیے، میں نے نیت بھی کر لی، میں نے دعا بھی کر لی، میں بازار جانے سے بھی رک گیا، ہے نا، تسبیح و تحلیل بھی کر لی، سنتوں کا اہتمام بھی کر لیا، میں نے سب کر لیا، اور یہ سارا کرنے کے بعد میرا رب مجھ سے راضی بھی ہو گیا، میری مغفرت بھی ہو گئی۔ اور ایسے میں جب میری مغفرت ہو اور میں جنت میں جا رہا ہوں، اور وہاں جانے کے بعد میرے گھر والے میرے ساتھ نہ ہوں، تو مجھے بتائیے ایسی جنت میں مجھے اور آپ کو کیا مزہ آئے گا، ہے نا؟ تو جو باتیں بتائی گئیں یہ خود بھی عمل کریں، گھر والوں کو بھی عمل کروائیں، تاکہ کل وہ گھر والے بھی میرے ساتھ اس جنت میں میرے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ